اعظم طارق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ہمارے بڑی طاہر حسین صاحب بھی، مولانا زاہد صاحب یہ سارے موجود تھے جب رات کے 3 بجے ہماری گرفتاری کا فیصلہ ہوا تھا اور ہمیں وہاں سے پھر اڈیالہ جیل میں جا گیا تھا۔ ہماری تاریخ یہ رہی ہے جب جیلوں میں جاتے ہیں تب بھی سر فخر سے اونچا ہوتا ہے اور جب نکل کر کے آتے ہیں تب بھی سر فخر سے اونچا ہوتا ہے۔ مفتی محمد طیب صاحب، سید نذیر حسین شاہ صاحب اور دیگر حضرات نے ہم نے مل کر کے اس جلتی ہوئی آگ کو بیٹھ کر کے حکمت عملی کے ساتھ اس جلتی آگ کو بجھایا ہے۔ ٹھیک ہے، بجھایا نہیں بجھایا؟ آگ کس نے لگائی؟ کھانے کو آگ کس نے لگائی؟ کھانے میں کھلی گاڑیوں کو کس نے جلایا؟ مولانا ضیاء القاسمی کا گھر کس نے جلایا؟ قرآن پاک کس نے جلایا؟ حدیث مبارکہ کو کس نے جلایا؟ سیرت کی کتابوں کو کس نے جلایا؟ اور قبروں پہ نام پر پلنے والوں، مزاروں کے نام پر روٹیاں کھانے والوں، تم نے قبر کی توہین کر کے بتایا ہے کہ ہمارا قبروں سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ ہم اہل اللہ کے ماننے والے ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے کے شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مدار مبارک پہ کسی نے کہا شاہ جی تم بھی مداروں پہ جاتے ہو؟ فرمانے لگے ہاں ہاں میں بھی جاتا ہوں، میں وہاں سے جا کر کے بہت کچھ لے کر کے آیا ہوں۔ کچھ جانے والے جاتے ہیں جا کر کے اپنا ایمان دے دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی بزرگ کو داتا سمجھا؟ داتا کون ہے؟ کون ہے؟ مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ یہاں جملہ کہہ دوں، پرویز مشرف نے ایک جملہ کہا تھا، وہ بھی دیوبندیہ تمہارے لیے تھا۔ اس نے ملا عمر کو مخاطب کیا تھا کہ یہ ملا عمر آنکھوں سے اندھا ہے، کانوں سے بہرا ہے، یہ لولا اور لنگڑا ہے اور بڑا بزدل ہے، درو ہے، اس لیے غار میں چھپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مشرف نے کہا تھا اور ادھر والے امریکہ والے بش نے کہا تھا یہ درو ہے، اندھا بھی کہا تھا، لولا لنگڑا بھی کہا تھا۔ میں نے اسی وقت کہا تھا ابھی اندھا بھی ہے، لولا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے، اور وہ بولتا ہے تیرا پیشاب نکل جاتا ہے۔ ابھی تو وہ چھپا ہوا ہے، ابھی تو چھپا ہوا ہے، وہ نکل کر کے آ گیا تو بتلا تیرا کیا بنے گا۔ میں نے رات جو جملہ کہا دہرا رہا ہوں، اگرچہ مذاقاً تھا لیکن کہنا چاہتا ہوں، کچھ مولوی تھے جنہوں نے اسلام آباد میں حلوہ کھایا۔ حلوہ کس کا تھا؟ اور یہ تو غفور حیدری کا۔ دیوبندیوں کا حلوہ کس نے کھایا؟ فضل کریم کے استاد مفتی منیر، جو چاند دیکھا کرتا ہے خود اسے کچھ نظر نہیں آتا۔
جس کا مطلب ہے آنکھیں کام کرتی یہی تو وجہ تھی اس نے حلوہ کھا کر کے بھی کہا تھا کہ مجھے تو بعد میں پتا چلا کہ اس کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ میں نے کہا گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں جس کو حلوے کے رنگ کا نہیں پتا چلتا یہ چاند کو کیسے دیکھے گا؟ یہ رنگ بدلا ہوا دیوبندیوں کا حلوہ کھایا تھا۔ آپ نے ٹیلی ویژن پر دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا یہ تڑپ رہا تھا، حلوہ کھا کر کے تڑپ رہا تھا نہیں تڑپ رہا تھا۔ میں نے سوال کیا مفتی منیر کیا ہو گیا؟ میں لگا میں نے حلوہ کھا لیا۔ میں نے کہا تم تو روزانہ کھاتے ہو، تم حلوہ روزانہ کھاتے ہو، حلوے کا جو تمہارے ساتھ ہے کہنے لگا وہ بریلویوں کا ہوتا تھا، آج میں نے دیوبندیوں کا کھا لیا ہے۔ فضل کریم تم تو ہمارا حلوہ کھا کر کے بھی تڑپنا شروع ہو جاتا، ہمارا حلوہ نہیں تم سے برداشت ہوتا، تمہیں ہسپتال جانا پڑتا ہے حلوہ کھانے کے بعد۔ اور میں نے کہا ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، تو بات لگاتا ہے، اور جب فیصلہ کر کے ہم نے میدان میں ڈال دیا فضل کریم بتا تیرا کیا بنے گا؟ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، تیرے حکم پر جان بھی قربان ہے، تیرے حکم پر جان بھی قربان ہے۔ ایمانداری سے ابھی میں بیٹھے ہوئے طلب کیا، ایک کاغذ میرے پاس تھا، ابھی میں نے یہاں بیٹھے ہوئے یہاں کسی میری بیٹی نے یہ خط لکھ کر کے مجھے ایمانداری سے تڑپا دیا۔ دیوبندیوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے وجود کو دنیا کی طاقت ختم کر سکتی نہیں۔ مجھے ایک بیٹی نے خط لکھا ہے، مجھے حکم فرمائیں۔ کہوں گا تو گھر میں بیٹھے گی، انشاءاللہ تیرے بھائی میدان میں ہیں۔ ایجنسیوں کے نمائندے موجود ہوں گے، گورنمنٹ کے نمائندے موجود ہوں گے۔ روزانہ مجھے فضل کریم میڈیا پہ کہہ رہا ہے یہ دہشت گرد ہے۔ میں نے اسے کہا جس علماء بورڈ کا تو چیئرمین ہے میں اس کا ممبر ہوں، تو دہشت گرد کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتا ہے، اگر میں دہشت گرد ہوں مجھے بٹھانے والا فضل کریم کون ہے؟ جسے آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا، یہ مولانا زاہد قاسمی کو ایک واقعہ کی وجہ سے نہیں بہت ساری نسبتوں کی وجہ سے سزا دی گئی ہے۔ میں نے جرأت کا مظاہرہ کیا تھا، زاہد محمود بھی میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا، طاہر اشرف بھی میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس دل سے کئی پریشان ہیں کہ یہ سارے اکٹھے کیوں ہو گئے ہیں۔